الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج میں جو عنوان لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہومیوپیتھی کیسے کام کرتی ہے، ہومیوپیتھی کیا ہے، یہ کیسے مریض کو کیور کرتی ہے، اس سے کیسے مریض جو ہے مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے بیماریوں سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، اور ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، ہمارے بیمار ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا اس کے اوپر ہم بحث کریں گے، اویئرنیس دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے اور تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ ایکچولی جو ہماری وائٹل فورس ہے، جو ہمارا مدافعتی نظام ہے، جو ہماری قوت مدافعت ہے، جو ہماری روح ہے، سب سے پہلے وہ بیمار ہوتی ہے۔ وہ کن چیزوں سے بیمار ہوتی ہے؟ وہ بیمار ہوتی ہے نمبر 1 حسد سے، نمبر 2 کینہ سے، نمبر 3 بغض سے، نمبر 4 گناہوں سے، نمبر 5 کیمیکل سے، نمبر 6 انوائرمنٹ سے، نمبر 7 غیر فطری سیکس کی وجہ سے۔ اب حسد، کینہ، بغض یہ ہماری سوچ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، وہ منفی ہو جاتی ہے، وہ منفی سوچتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بد اثرات ہماری روح پر یا ہماری وائٹل فورس پر یا ہمارے مدافعتی نظام پر پڑتی ہے، اثرات پڑتے ہیں، اور پڑنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہونے کی وجہ سے بیماری ان پر ہیوی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نمبر 2 گناہ۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری وائٹل فورس، ہماری جو روح ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہمارے اوپر بیماریاں حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹ، یعنی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں وہ ماحول اتنا اچھا نہیں ہے، سازگار نہیں ہے، وہاں پہ یا تو سردی بہت زیادہ ہے، یا پھر گرمی بہت زیادہ ہے، یا وہاں پہ ہمیں جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ٹارچر کرتے ہیں، وہ ہم پر تشدد کرتے ہیں، یا ان کی فطرت ہمیں پسند نہیں ہے، اس سے ہمیں چڑ آتی ہے، یا اس کی ہیبٹس دیکھ کر ہمیں غصہ آتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں رہنے والے قریب اس ماحول کے اندر، یا کچھ ایسے ماحول کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان کو غصہ آتا ہے، انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، یا انسان کے اندر جو ہے ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے جو بد اثرات ہماری روح پر یا ہماری وائٹل فورس پر یا ہمارے مدافعتی نظام پر پڑتے ہیں تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیمیکل، کہ ہمارا جو کھانا پینا ہے آج کل کے ماحول میں، آج کل کے دور میں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نیچرلی نہیں ہے، وہ فطری نہیں ہے، وہ بلکہ مصنوعی ہے۔ اس میں ہم چسکے بہت زیادہ کرتے ہیں، جس سے ہم سموسے، پکوڑے، ہوٹلنگ، بہت زیادہ چکنائی، زیادہ گوشت کا کھانا، اور زیادہ ہی ایک چیز کو بار بار کھانا، وہ چیزیں جو ہماری اوپر ہماری وائٹل فورس پر، ہمارے مدافعتی نظام پر بد اثرات کی وجہ سے ان کے جب اثرات پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بیماریاں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے پہلے تو ہمیں بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، کینہ سے بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، غیر فطری سیکس سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہماری باڈی کے اندر سوزاک، آچک اور سفلس، یا جسے سوزاک آچک کہتے ہیں ہم، گینوریا سوزاک کہتے ہیں، اس کے بعد سے یہ خارش وغیرہ اور ایڈس وغیرہ داخل ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور اس سے ہمارا جو ہے وائٹل فورس
یا روح بیمار ہو جاتی ہے، اور بیمار ہونے سے کمزور ہو جاتی ہے، پھر ہمارے اوپر بیماریاں ہیوی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو وائٹل فورس ہے یا شعور ہے یا مدافعتی نظام ہے، قوت مدافعت ہے، یہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر قدرتی طور پر بنائی ہوئی ہے، پیدا کی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ بیماریوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کی فورس ہے، ایک طاقت ہے جو بیماریوں کے ساتھ جنگ کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اور اس کو ہمارے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی، جس سے ہم صحت مند یا صحت یاب یا ایک تندرستی والی زندگی گزارتے ہیں۔ جب یہ وائٹل فورس، جب یہ قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے، لڑتے لڑتے ڈھیلی ہو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، یا اس کے جو ہمارے وہ میں نے پہلے گنائے تھے چیزیں، مضر چیزیں، جیسے کہ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، گناہ ہے، غیر فطری سیکس ہے، انوائرمنٹ ہے، کیمیکل ہے، اس کی وجہ سے جب یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر بیماریاں اس کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہیں اور ہماری باڈی میں داخل ہو جاتی ہیں، جس سے ہمیں ہارٹ کی ڈیزیز، جس سے ہمیں لیور کی ڈیزیز، جس سے ہمیں کڈنی کی ڈیزیز، جس سے ہمیں شوگر، جس سے ہمیں دمہ، جس سے ہمارے بچے معذور ہو جانا، معذور پیدا ہونا، جس سے ہماری نفسیاتی بیماریاں، اس طرح سے مختلف بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صرف نیگیٹو سوچنا، نیگیٹو سوچنے سے ہی ہماری وائٹل فورس گرنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جیسے ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ اس کے بعد جب نیگیٹو سوچ پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر دوسرے سٹیج کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ پہلے صرف نیگیٹو سوچ تھی، تھنکنگ تھی، اس پر پہلے درجے کی بیماریاں آتی ہیں۔ جب ہم اس پر تھنکنگ کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اس کے اوپر دوسرے درجے کی بیماریاں آتی ہیں۔ پھر جب ہم اس کے کرتے رہتے ہیں بار بار تھنکنگ کے اوپر، بار بار گناہ، بار بار غلط کاریاں، غلط کام، اور وہ اسی غلط ماحول میں رہتے ہیں، یا ہم غلط چیزیں کھاتے رہتے ہیں بار بار، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ایک وقت میں نتیجہ آتا ہے جس سے تھرڈ سٹیج کی یا تیسرے درجے کی بیماریاں آتی ہیں، جو ہماری پھر روح کو لے جاتی ہیں، جس سے انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے، اور انسان زندگی سے ہاتھ دھو دیتا ہے اور دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ہومیوپیتھی کیسے کام کرتی ہے؟ ہومیوپیتھی اس وائٹل فورس پر، اس قوت مدافعت پر، اس جو ہمارے اندر روح ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے، اس کو بوسٹ کرتی ہے، اس کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اس کی ہیلپ کرتی ہے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو اوپر لانے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ وہ بیماری کے ساتھ لڑے اور بیماری کو باڈی سے باہر نکالے۔ کیونکہ جو ہی ہمارا امیونٹی سسٹم، ہماری وائٹل فورس یا مدافعتی نظام بہتر ہوگا، بوسٹ ہوگا، ڈیولپ ہوگا، تو وہ بیماری کو خود سے ہی جسم سے باہر نکال پھینکے گا۔ اس کی ایک میں سمپل سی آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں، جلدی سمجھ آ جائے گی، جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثلا آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں کمرے کے اندر، وہاں پہ صاف ستھرا ماحول ہے، آپ ڈیلی اس کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، اس کی صفائی رکھتے ہیں، وہاں پہ کسی قسم کا گند نہیں ہوتا، تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ مکھیاں، مچھر، کیڑے مکوڑے، حشرات اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بالکل نہیں آتی، وہاں پہ ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ گند ہو، گندگی ہو، جہاں پہ آپ نے بہت زیادہ چینی، میٹھا، شکر، دہی، دودھ، اس طرح کی چیزیں گرائی ہوتی ہیں، صفائی نہیں ہوتی، وہاں پہ یہ مچھر، یہ مکھیاں، یہ کیڑے مکوڑے، اشرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ارد گرد کوئی بھی کیڑے مار پاؤڈر ڈال دیں، کوئی بھی چیزیں ڈال دیں یا اس کو مارنا شروع کر دیں، تو کب تک آپ ماریں گے؟ وہ پھر آ جائیں گے، مریں گے، پھر آ جائیں گے، آپ کو روزانہ دوائی ڈالنی پڑے گی یا اس کے روزانہ آس پاس سے کچھ کرنا پڑے گا جس سے وہ نہ آئیں۔ ایسے ہی جو ہماری ایلوپیتھی ہے یا ہماری کچھ انجیکشن یا میڈیسن ہم ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی فنکشن ویسے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی صفائی کر دیں، اس کو نکال دیں، باہر پھینک دیں، سارا صاف ستھرا ماحول کر دیں،
تو خود بخود ہی کیڑیاں، مکوڑے، حشرات، مچھر، مکھیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ دوسری مثال، اگر آپ نے دیکھا ہے باہر کہیں جنگل کے اندر کوئی جانور مر جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، یا کچھ لوگ بستی والے کے جانور مر جائے تو باہر پھینک آتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کتے، بلیاں، گدھیں وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک ماحول مل گیا ہے، ایک خوراک مل رہی ہے، وہاں پہ وہ بیٹھ کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک بندے کو آپ بندوق دے کر بٹھا دیں کہ اس کو مارے، تو وہ کب تک مارے گا، کتنے فائر مارے گا، اور کتے آتے جائیں گے، بلیاں آتی جائیں گی، گدھے آتے جائیں گے۔ اگر اس کو وہی چیز ہے ہماری روزمرہ جو ہم میڈیسن لیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بس صحت مند سمجھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس جانور کو آپ اٹھا کے کہیں پھینک دیں دور کہیں، یا اس کو دفن کر دیں مٹی کے اندر، زمین کے اندر، اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں، وہاں ماحول صاف ستھرا کر دیں، تو کیا ہوگا، کتے، بلیاں، گدھے وغیرہ خود سے ہی بھاگ جائیں گی۔ اب کیا ہوا کہ ان کو ماحول نہیں ملا، ان کو خوراک نہیں ملی، ان کو وہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے۔ تو اسی طرح جو ہماری وائٹل فورس جب کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، جس سے جراثیم کو، بیکٹیریا کو، وائرس کو ایک ماحول مل جاتا ہے، ایک خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے حساب سے اس کا ٹمپریچر، ہر چیز ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ آ کے وہاں پہ گروتھ شروع کر دیتے ہیں، پرورش شروع کر دیتے ہیں اپنی، اور بیماری کی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری پیتھیاں جتنی بھی ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ پیتھیوں میں ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں، ٹیبلٹ دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں، ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے، ماحول صاف ہو جاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں، کیونکہ اندر سے جو وائٹل فورس ہی آپ کا مدافعتی نظام تھا وہ تو گرا ہوا ہے، کمزور ہے۔ تو ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے، ہومیوپیتھک اس وائٹل فورس کو، اس مدافعتی نظام کو، اس روح کو گرو دیتی ہے، اس کی بہتری کرتی ہے، اس کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ بڑھے اور خود سے اس ماحول کو ختم کرے، صفائی کرے، ستھرائی کرے، وہاں پہ اچھی طرح جگہ کو صاف ستھرا کر دے تاکہ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس کوئی چیز آئے نہ، اور بیماری کو نکال کے باہر پھینک دے۔ اب دیکھیں، جب آپ کا امیونٹی سسٹم، آپ کی وائٹل فورس، آپ کا مدافعتی نظام جب بڑھے گا، ڈیولپ ہوگا، تو وہ کیا، جب وہ بیماریوں کو نکالے گا تو کیا آٹومیٹکلی ماحول صاف ہو جائے گا، جراثیم بھی بھاگ جائیں گے، بیکٹیریا بھی بھاگ جائیں گے، وائرس بھی بھاگ جائیں گے، اور ساری چیزیں بھاگ جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا، انسان کو ایک تندرستی والی، ایک صحت مندانہ زندگی ملے گی، جسے وہ پھر انجوائے کرے گا، لطف اندوز ہوگا، اس سے فائدے اٹھائے گا، اپنے روزمرہ کے کام کر سکے گا، اپنی لائف کو انجوائے کر سکے گا۔ اگر وہ بیمار ہے تو نہ انسان صحیح طریقے سے کام کر سکتا ہے، نہ لائف کو انجوائے کر سکتا ہے، نہ انسان کی کسی کام کے قابل رہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب تھرڈ سٹیج میں، فورتھ سٹیج میں آتا ہے تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوا اصل میں، حقیقت میں وائٹل فورس پر کام کرتی ہے، آپ کی قوت مدافعت پر کام کرتی ہے، آپ کے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ بیماری کو نکال دیتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر مستقل طور پر، دائمی طور پر، پرماننٹلی طور پر ہمیشہ سے بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ علاج لمبا کیوں ہے؟ علاج لمبا اس لیے ہے کہ اب بیماری کتنے عرصے سے ہے، کتنے عرصے سے انسان بیماریوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، بیماری سطحی ہے، ڈیپ ہے، کتنی ڈیپ ہے، اس نے انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، آرگنز کے اندر، ٹیشوز کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں، اس حساب سے پھر اس پر وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، کیونکہ آپ کی وائٹل فورس جو ہے وہ ڈیولپ ہونی ہے، پھر اس نے اپنا ایک ورک شروع کرنا ہے، پھر اس نے بیماریوں کو نکالنا ہے، وہ کس سپیڈ سے چل رہی ہے، کتنی اس کی سپیڈ ہے بہتر کرنے کی، اس حساب سے آپ کو صحت ملے گی۔ بہت سلو ہے، 10 کی سپیڈ سے ہے تو صحت 10 کی سپیڈ سے ملے گی، اگر زیادہ فاسٹ ہے وائٹل فورس تو اس حساب سے جلدی صحت مل جائے گی، اگر وہ 40 کی سپیڈ سے مل رہی ہے تو چل رہی ہے تو 40 کے حساب سے سپیڈ آپ کو صحت ملے گی، اگر 100 120 پہ چل رہی ہے تو 120
سپیڈ سے آپ صحت ملے گی، وہ آپ کی اپنی وائٹل فورس، آپ کے مدافعتی نظام، قوت مدافعت پر ڈیپینڈ ہے، وہ کتنی جلدی ایکٹیو ہوتی ہے اور کتنی سپیڈ سے چلتی ہے اور کتنی جلدی آپ کو کیور کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی بہت زیادہ سست ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی درمیانہ روی ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، کسی کی بہت فاسٹ ہوتی ہے۔ تو دوائی جو ہومیوپیتھ ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کی صرف وائٹل فورس پر ایکٹ کرتی ہے، اس پر اپنا ری ایکشن کرتی ہے، اس پر اپنا ایکشن کرتی ہے، جس سے انسان جو ہے وہ صحت کی طرف بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت یابی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو صحت کی بحالی ہونا شروع ہو جاتی ہے، صحت ملنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تندرستی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں ہومیوپیتھک دوا آپ کی وائٹل فورس کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کے امیونٹی سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہے، آپ کی روح کو ڈیولپ کرتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر مستقل طور پر دائمی طور پر شفا ہے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔